السلام علیکم، میں ہوں محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈینگی فیور پہ، جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ یہ کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اسے ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، ڈینگی ہو جانے کی صورت میں کون کون سے آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے، ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ ڈینگی جو ہے ایک وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور یہ کس کے ذریعے پھیلتی ہے؟ ایک مچھر کے ذریعے پھیلتی ہے، اور اس مچھر کا نام ہے ایڈیز ایجپٹائی۔ اب مادہ جو مچھر ہوتی ہے نا، اسے اپنے انڈوں کی پرورش کے لیے، اسے اپنے انڈوں کو اس کی گروتھ کو، اس کو میچور کرنے کے لیے، اپنے انڈوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسانوں کو کاٹتی ہے اور وہاں سے بلڈ لیتی ہے۔ اب کوئی مچھر جو کسی انفیکٹڈ پرسن، یعنی ایسے پرسن کو کاٹے گی جس کو پہلے سے ڈینگی فیور ہے، اور پھر وہ بعد میں کسی صحت مند شخص کو کاٹے گی، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنا سلائیوا اس کی باڈی میں جو ہے نا ڈالے گی۔ سلائیوا ڈالنے کے ساتھ وہاں سے جو ڈینگی کا وائرس ہے وہ بھی اس ہیلدی شخص کے، اس صحت مند شخص کے جسم میں چلا جائے گا، اور نتیجتاً اسے ڈینگی فیور ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ WHO کے مطابق، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جب آپ کو کوئی انفیکٹڈ مچھر کاٹ لے گا، یعنی وہ مچھر جس میں وائرس ہے، وہ جب آپ کو کاٹ لے گا تو 3 سے لے کے 14 دنوں تک آپ کی باڈی میں ڈینگی وائرس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ڈینگی وائرس جو ہے، ڈینگی فیور ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، یہ ہائی گریڈ فیور، یعنی 102 103 آپ کو بخار ہوگا، یہ 2 سے 7 دنوں تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلز پین ہوتا ہے، جوائنٹس پین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آئی ساکٹ، اس آئی ساکٹ میں بھی، آنکھوں کے پیچھے بھی آپ کو جو ہے وہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نوزیا ہوتا ہے، نوزیا یعنی آپ کو متلی ہوتی ہے، آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے، یعنی الٹیاں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سکن ریشز، یعنی آپ کی پوری باڈی پہ ریڈ کلر کے سپاٹ ہو جاتے ہیں، اور بخار ہونے کے 2 سے 5 دن تک آپ کو یہ باڈی پہ ریڈ سپاٹ پورے جسم پہ آپ کو یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، اگر یہ سویئر ہو جائے، اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، تو آپ کی ناک اور یہ جو گمز ہے، آپ کے یہاں سے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جان لیوا مرض بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ڈینگی جو وائرس ہے یا ڈینگی کی جو بیماری ہے، اس کے علاج کی بات ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کی بات ہے، تو یاد رکھیں ابھی تک ڈینگی وائرس کا کوئی اسپیسیفک علاج نہیں دریافت ہوا۔ ہاں، ہم اس کی علامات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں نارملی کیا ہوتا ہے، آپ نے پیراسٹامول لینی ہوتی ہے، ہر 4 گھنٹے بعد ایک پیراسٹامول کی ٹیبلٹ لیں، تاکہ آپ کا جو جسم ہے اس میں بخار کم ہو، اور جو آپ کو جوائنٹس پین ہے، آپ کے جسم میں جو پین ہے وہ بھی کم ہو۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ NSAID لیتے ہیں، یعنی کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، جیسے کہ بروفن ہے۔ آپ نے NSAID نہیں لینا، بروفن کی ٹیبلٹ نہیں لینی ڈینگی فیور میں، کیونکہ یہ جو بروفن ہے تو آپ کے بلڈ کو تھن یعنی کہ پتلا کرتا ہے، اور دوسرا آپ کا جو ایبڈومن ہے، آپ کا جو اسٹومک ہے، اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی معدے کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ آلریڈی آپ کا اسٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ نے بروفن نہیں لینی۔ اس کے بعد اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ آپ نے پانی پینا ہے، فریش جو ہے وہ جوسز آپ نے لینے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جسم سے پانی جو ہے وہ آلریڈی نکل رہا ہوتا ہے، یعنی ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے پانی لینا ہے، بہت زیادہ آپ نے فریش واٹر پینا ہے، فریش جوسز جو ہے وہ آپ نے پینے ہیں، سمپل فوڈ جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے، کوئی مسالہ دار چکنی چیزیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے، اور آپ ORS بھی پی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی علامات آپ کی سویئر ہیں، تو آپ لازمی طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں۔ اب یہاں تک ہم بات کرتے ہیں اس کے کنٹرول کی، کہ ڈینگی کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنی باڈی کو کور کریں پراپر، آپ نے جو ہے وہ اپنی سلیوز، اپنے پاؤں، ان کو پراپر کور کیا ہو، اور جب آپ مارننگ میں واک پہ جائیں پارک میں یا شام میں خاص طور پہ، تو آپ نے پورے کپڑے پہنے ہو، آپ نے شارٹس نہ پہنی ہو، آپ نے جو ہے وہ کوئی نکر نہ پہنی ہو،
تو اس طرح سے آپ نے پراپر اپنے کپڑے پہننے. اس کے علاوہ آپ جب رات کو سوئیں تو نیٹس میں سوئیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے ماسکیٹو کے لیے جو لوشن ڈفرینٹ ملتے ہیں ان کو ریپیلنٹ چیزیں ہم کہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بارش کا پانی آپ نے کھڑے نہیں ہونے دینا, یا کوئی پانی والے کنٹینر ہیں, کوئی ٹپ ہے یا کوئی کسی ایسی جگہ یعنی آپ کے واٹر کولر ہے ان میں بھی پانی آپ نے کھڑے نہیں ہونے دینا. تو اس کے بعد آپ اس کو مزید کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ ڈینگی کی وبا ہے تو آپ اپنی ویکسینیشن لازمی کروائیں. اب لاسٹ پہ ہے ہمارے پاس اس میں بات آ جاتی ہے کہ اس کی آپ نے ڈائگنوسس کیسے کرنی ہے, یعنی آپ نے اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے نارملی 2 طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ایک CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں آپ کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ کافی کم شو ہوتے ہیں. نارملی جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ تک آپ کے پلیٹلیٹس ہونے چاہیے. لیکن ڈینگی فیور میں یہ 50,000 70,000 یا 40,000 اس سے بھی سم ٹائم کم ہو جاتے ہیں سویئر کیسز میں. اور اس کے علاوہ NS1, اس کے علاوہ ڈینگی IgG IgM یہ کرواتے ہیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کو کوئی کرونک انفیکشن ہے یا آپ کو ابھی کوئی ریسنٹلی آپ کو انفیکشن ہوا. تو اس طرح سے آپ اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اپنا رکھیں بہت سارا خیال. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.